أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. شیخ البانی رحمہ اللہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں آگے جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ الفتح علی الامام. الفتح علی الامام کا مطلب ہے کہ اگر امام سے نماز میں غلطی ہو تو کیا کرنا چاہیے مقتدیوں کو. امام کو کیا کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے، مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے یہ مسئلہ ہے. کہتے یشرع للمقتدی ان یتقصد الفتح علی الامام، کہ اگر امام سے خطا ہو تو مقتدی امام کو درست کر سکتا ہے، جسے ہم آپ کہتے ہیں لقمہ دینا نماز میں، اس کو درست کرنا. اگر ان کے اوپر قرات گڑبڑ ہو جائے یا انہیں کوئی مشکل پیش آئے، یہ درست عمل ہے، سنت سے ثابت ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون. آپ نے کہا بے شک میں انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو. اگر امام نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے کوئی چیز بھول جائے یا کوئی عمل بھول جائے، انہیں یاد دلایا جائے. قرات میں اگر خرابی ہو، بھول گئے، گڑبڑ ہو جائے تو کیسے درست کریں گے؟ آپ وہ آیت پڑھیں تاکہ امام متنبہ ہو جائے. اگر عمل میں کوئی خطا ہو رہی ہے تب کیا کریں؟ سبحان اللہ کہیں تاکہ امام متنبہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں بھول جاؤں تو مجھے تم یاد دلاؤ. اور حقیقت میں ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں ایسا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، مسور بن یزید الاسدی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قرات پڑھی اور آپ نے کچھ آیتیں چھوڑ دی. جو آیتیں ترتیب کے ساتھ ہیں آپ نے کچھ آیتیں چھوڑ دیں جو آپ نے نہیں پڑھی. نماز کے بعد ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ترکت آیت کذا و کذا، اللہ کے نبی آپ نے یہ آیت نماز میں چھوڑ دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام هل لن اذکرتنیها، آپ نے کہا اگر میں نے چھوڑ دیا تو تم نے مجھے کیوں نماز میں یاد نہیں دلایا. تو جب صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ نے نماز میں یہ آیت چھوڑی، اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا قرات کے دوران، آپ بھول گئے اسے. اور صحابی کو معلوم تھا، وہ گن رہے تھے اس کو، اور نماز کے بعد انہوں نے بتایا بھی ترکت آیت کذا و کذا، یہ آیت آپ نے چھوڑ دی. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر میں نے چھوڑ دی تو تم نے مجھے کیوں یاد نہیں دلایا. اور ایک مرتبہ آپ کے اوپر قرات گڑبڑ ہو گئی، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا افی القوم ابی بن کعب، آپ نے کہا کیا میرے ساتھیوں میں ابی بن کعب نہیں ہے؟ یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کیا وہ نہیں آئے ہیں ہمارے ساتھ، نماز میں موجود نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرات گڑبڑ ہو گئی. تو بسا اوقات امام کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یا تو بھول جاتے ہیں یا پھر قرات مشتبہ ہو جاتی ہے، پڑھ رہے ہیں کہیں اور کہیں اور چلے جاتے ہیں، ایک صورت کو دوسری صورت میں داخل کر دیتے ہیں. کسی بھی صورت میں اگر امام پر اشتباہ ہو تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کو لقمہ دے یا اس کی تصحیح کرے. لیکن ان میں کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے کہ اس میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. اگر امام سے قرات میں غلطی ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے. کیوں جلدی نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ کوئی مجبوری عذر ہوتا ہے، وہ بھولے نہیں ہوتے ہیں، کوئی مجبوری یا عذر ہے. مثال کے طور پر بسا اوقات سردی کی وجہ سے وہ انہیں کوئی دقت ہے، یا پھر اچانک حلق سوکھ جائے. ایسا ہوتا ہے کہ خطبے کے بعد یا تقریر کے بعد نماز پڑھا رہے اچانک حلق سوکھ جاتا ہے. تو جلدی نہ کرے بلکہ تحقق کرے کہ واقعتاً بھول گئے ہیں یا گڑبڑ ہو گئی ہے قرات، اس کے بعد تلقین کرے، اس کے بعد تصحیح کرے. اسی طرح دوسری ایک اہم بات ہے جو علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ لقمہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ بھی تیقن کر لے کہ جو میں لقمہ دینے جا رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے. بسا اوقات امام سے غلطی ہوئی، جو مقتدی لقمہ دے رہا ہے وہ بھی غلط ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ حاصل نہیں ہوگا، امام کی طرح درست نہیں ہوگی. تو جو لقمہ دینے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ تحقق کر لے کہ میں جو لقمہ دینے جا رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے. خاص طور پر وہ صورتیں جو مشہور نہیں ہیں، جو عام طور پر نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی، ان میں متشابہات پائی جاتی، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کا فرق ہوتا ہے. اب انہیں نہیں معلوم کہ یہ آیت اس فلاں صورت کی، انہیں نہیں معلوم. اگر وہ جلدی سے لقمہ دے دے تو امام پہ اور قرات مشکل ہو جائے گی. تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ تحقق کر لے. اسی طرح ایک اور ادب ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام سے قرات میں غلطی ہو جائے تو جلدی نہ کرے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا علماء نے کہ وہ دیکھے
کہ ایک سے زیادہ لوگ لقمہ نہ دیں، ایک سے زیادہ لوگ، کئی لوگ لقمہ نہ دیں، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ تشویش ہوتی ہے، مسجد کے اندر تشویش کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ایک دے دے جو امام کے پیچھے ہے خاص طور پر یا قریب ہے، اور جن کے بارے معلوم ہے کہ انہیں زیادہ یاد ہے، تحقق ہے، اعتماد ہے ان کو، وہ ایک آدمی دے دے، وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ ایک ساتھ کئی لوگ اگر لقمہ دیں گے تو نماز میں تشویش کا ماحول پیدا ہوگا اور دوسرے نمازیوں کی نماز میں اس کا اثر ہوگا۔ لہٰذا کوئی ایک آدمی جو قریبی ہے، جانکار ہے، وہ لقمہ دے دے، کافی ہے۔ اور اسی طرح آداب میں سے یہ بھی ہے، اگر امام سے خطا ہو جائے قرات کے دوران، اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے جہاں پر لقمہ دینا فرض ہے، لقمہ دینا واجب ہے۔ وہ کب ہے؟ کہ اگر وہ امام بھول گیا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیا ہو سکتا ہے وہ؟ سورۃ الفاتحہ۔ اگر سورۃ الفاتحہ کی کوئی آیت چھوڑ دی امام نے، اگر لقمہ نہیں دیا جائے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اس وقت فرض ہے کہ مقتدیوں میں سے کوئی نہ کوئی امام کو لقمہ دے۔ باقی جتنی قرات ہوتی ہے اس میں لقمہ دینا مستحب ہے، کیونکہ وہ قرات فرض نہیں ہو، چاہے تو رکوع میں بھی جا سکتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے روایت میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مومنون پڑھا رہے تھے، اچانک آپ کو کھانسی شروع ہو گئی تو آپ نے رکوع کر دیا، تو امام کے پاس گنجائش ہے، اگر وہ رکا ہوا ہے آپ لقمہ دیں، اگر رکوع میں چلا گیا تو وہ جائز ہے، کیونکہ قرات فرض نہیں سوائے سورہ فاتحہ کی۔ تو سورہ فاتحہ میں اگر خطا ہو اس وقت لقمہ دینا فرض ہے۔ اسی طرح افعال میں اگر امام نے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے اس وقت فرض ہے مقتدیوں پر کہ وہ امام کو متنبہ کرے۔ اگر ایک رکعت چھوڑ دی انہوں نے، یا رکوع چھوڑ دیا، سجدہ چھوڑ دیا، جو کہ ارکان میں سے، تو ضروری ہے کہ مقتدی انہیں لقمہ دے کر کے متنبہ کریں۔ اس کے علاوہ جو مسنون چیزیں ہیں اس کے چھوڑ دینے پر مقتدیوں کے لیے لقمہ دینا فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی چاہے وہ کسی قدر پختہ حفظ والا ہو یا کسی قدر جانکار ہو، اس سے خطا ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، آپ رکعت بھی بھولے ہیں اور آپ قرات میں بھی آیتیں بھولے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ ہو تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، پریشانی کا مسئلہ اسے نہ بنایا جائے۔ امام سے خطا ہو گئی، مسجد میں ایسا ماحول ہے کہ نہ جانے کون سی مصیبت اتر گئی، ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کے زمانے میں بھی یہ ہوا ہے، سنت کے مطابق حل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء نے کہا اگر انسان اسے بڑی مصیبت سمجھ لے گا تو وہ اس سے بڑی غلطی کرے گا۔ بسا اوقات سنت کے چھوٹنے پر مقتدیوں نے امام سے دوبارہ نماز پڑھوائی۔ دوبارہ نماز پڑھانا درست نہیں ہے، ایک بار نماز ہو گئی، آپ دوبارہ نماز نہیں پڑھوا سکتے، الا ہے کہ رکن چھوٹا ہو تو رکعت دہرائے گا بس۔ لیکن چونکہ سارے لوگ پریشان ہو گئے اور لوگوں نے کہا نہ جانے کیا ہو گیا، اب کیا کیا جائے، لوگوں نے کہا پوری نماز دہراؤ۔ یہ درست ہے، کسی طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خطا پر پوری نماز دہرائی جائے گی۔ رسول نے ظہر کی رکعت چھوڑی، آپ نے رکعت دہرائی ہے، آپ نے سجدہ سہو کیا ہے، تو اگر اسے بڑی پریشانی سمجھ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اور ایک غلطی بھی ہو۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ خطا ہو تو اسے درست کیا جائے، سنت کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے، یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم امام سے اگر خطا ہو تو اس خطا کو درست کریں۔ اور یہ بات بھی علماء نے ذکر کی ہے، بسا اوقات جو انسان قرات بھول جاتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ آیتیں بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز میں مگن تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ کوئی ایسی آیت کریمہ ہے جس پر وہ غور کر رہا ہے، قیامت سے متعلق، جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق، غور کرتے کرتے اس کی گہرائی میں وہ چلے گئے، پھر قرات گڑبڑ ہو گئی۔ تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں سوچ رہے تھے اس لیے بھول گئے، بسا اوقات اخروی امور بھی ہوتے ہیں اور ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے امام کے ساتھ، وہ ہو سکتا ہے آیت پہ غور کرتے کرتے ان سے خطا ہوئی۔ یہ بھی بعض علماء نے ذکر کیا ہے، یہ اس مسئلے سے متعلق بعض امور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔